بھتیجے نے کہا تم میرے کچھ نہیں لگتے، جو اللہ کا دشمن اس کے رسول کا دشمن ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ جائزہ لیا سارا، یہ لوگ تو مرنے مرانے کے لیے تیار ہیں، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، اگرچہ ساز و سامان تھوڑا ہے، یہ ہماری تلواریں چھین کے ہم پہ حملہ کریں گے، کہ انہوں نے جان تو بچانی نہیں ہے۔ ہر ایک یہی جذبہ لیے بیٹھا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، تو یہاں سے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ آ کر خبر دی، انہوں نے کہا ان سے لڑائی نہ کرنا۔ ہاں کیوں؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم سارے جتن کرتے ہیں جان بچانے کے لیے، اور وہ سارے جتن کر رہے ہیں جان قربان کرنے کے لیے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے لڑائی نہ کی جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ نوجوان جو تھے وہ جوش میں، نہیں جی ہم نہیں کریں گے مذاکرات۔ بوڑھوں نے کہا تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، جذباتی باتیں کرتے ہو، یہاں مذاکرات کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے وفد مذاکرات کا، جی ہم کچھ لو کچھ دو، کچھ آپ ہماری مان لیں کچھ آپ کی مان لیں، ہمارے ساتھ آپ معاہدہ کر لیں۔ یہی صلح حدیبیہ جو فتح کا نشان بنی، یہی صلح حدیبیہ بظاہر نظر آتا ہے کہ دب کر صلح ہوئی، لیکن اس کے اثرات ابھی مدینے میں پہنچے نہیں تھے کہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ سہیل کفار کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، جی ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بول چال بند تھی، آج کے بعد ہماری بول چال شروع ہوگی، بتاؤ بھی یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ صلح نامہ لکھا جانے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا یہ رحمان الرحیم یہ تو ہم نے آج ہی سنا ہے، پہلے تو کبھی سنا نہیں، پرانا جو عربوں کا دستور ہے بِاسْمِکَ اللہم، بس آپ وہ لکھیں۔ حضور نے فرمایا چلو وہ لکھو بھی۔ آگے جب لکھا کہ یہ صلح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور رؤسائے مکہ کے درمیان، تو حضور کا نام لکھا محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا لو جی اسی بات پر تو لڑائی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم یہ مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی؟ نعرہ رسالت کا جواب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کفر کہتا ہے اس بات پر تو لڑائی ہے کہ ہم آپ کو محمد کو اگر اللہ کا رسول مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی؟ یہ جو جواب دیا جاتا ہے نا یا رسول اللہ، یہ غلط جواب ہے۔ یہ تو یہودی خوش ہو جائے گا ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے، عیسائی خوش ہو جائے گا ہمارے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، حضور خوش ہو جائیں گے میرے غلام میرا نام لے رہے ہیں۔ یا بھی کوئی چیز ہے جس پہ لڑ رہے ہو؟ محمد صلی اللہ او کڈا سوہنا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے؟ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور جنت میں 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ او کڈا سوہنا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے؟ او سارے جگ تے سایا اے رحمت دا، اس چھاں دیاں ریساں کون کرے؟ تو نعرہ رسالت کا جواب کیا ہے؟ دیکھو ہم نعرہ تکبیر لگاتے تو کیا جواب ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ کہو، ہے نعرہ تکبیر کا جواب اللہ اکبر، اور نعرہ رسالت کا جواب ہمیں محمد سے پیار ہے۔ جن کو یا سے پیار ہے وہ یا کہتے رہیں، ہمیں تو محمد سے پیار ہے، ہم محمد کہیں گے صلی اللہ ہو۔ بھئی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، مسئلہ سمجھانے کی بات ہے۔ ہمیں محمد سے پیار ہے اس لیے ہم محمد کا نام لیتے ہیں۔ ہاں جن کو یا سے پیار ہے وہ یا کہتے رہے، ہمیں کیا اعتراض ہے، وہ کہتے رہے ہمیں۔ اگر آپ میں محبت کی کمی ہے تو آپ یا کہیں، اور اگر حضور کے نام سے پیار ہے تو بآواز بلند جواب دے کے بتائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا جی اسی پر تو لڑائی ہے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں ہم مان لیں، محمد اللہ کے رسول ہیں ہم مان لیں، تو پھر لڑائی کس بات کی؟ تو اس لیے یہ کاٹیں اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد بن عبداللہ لکھیں، بس یہ لکھیں آپ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو علی لکھ دو۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام کاٹوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کاٹوں گا۔ یہ کوئی انکار نہیں ہے، اصل جذبہ محبت ہے، عشق و محبت ہے۔ آج بھی اگر کوئی محمد الرسول اللہ لکھے اور کوئی کہے جناب اس کو محمد کو کاٹو اور اس کی جگہ پہ یا لکھو، یہ کوئی محبت کی کمی والا تو یہ کر سکتا ہے، عشق و محبت والا یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی بھی یہی عرض کر، میں نہیں آپ کا نام کاٹوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا اچھا علی تم نہ کاٹو، جہاں لکھا ہے میرے سامنے لاؤ، میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے سامنے کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاٹ دیا، فرمایا لکھو اب محمد بن عبداللہ، لکھ دیا گیا۔ تو میرے محترم سامعین، اب صلح کی شرائط جو طے ہوئی، سخت شرط یہ تھی جو بھی مدینہ سے مکہ جائے گا مکہ والے واپس نہیں کریں گے، اور جو مکہ سے مدینہ جائے گا مکہ والوں کے مطالبے پر مدینے والوں کو واپس کرنا ہوگا۔ یہ شرط تھی جس پر سیدنا فاروق اعظم آگ بگولا ہو، گرم ہو، یا رسول اللہ کیا آپ حق پر نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ کیا ہمارا رب سچا نہیں؟ کیا ہمارا قرآن سچا نہیں؟ ہمارا نبی؟ حضور نے فرمایا سب سچا ہے، یا رسول اللہ پھر ہم دب کر کیوں صلح کریں؟ ہم کریں گے صلح برابری کی بنیاد۔ حضور نے فرمایا عمر خاموش رہو۔ حضور کے سامنے تو خاموش ہو گئے، جا کر اپنا دکھ حضرت صدیق اکبر کو سنایا۔ پتہ ہے یہ جانشین رسول ہے۔ اب میری طرف دیکھے، سیدنا فاروق اعظم اپنا دکھ سنا رہے ہیں، غصے سے ساری بات کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر یوں سن رہے ہیں، میں ٹھیک ہے۔ اور جب بات مکمل کی فرمایا عمر جو حضور کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اتنی لمبی بات سنائی اور آپ ایسے سن رہے تھے جیسے ابھی میری حمایت کر کے حضور کے پاس جائیں گے، تو آخر میں کہہ دیا جو حضور کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ عمر تمہیں شرح صدر نہیں ہو رہا، جو حضور کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے صحابہ نے یہی عرض کیا۔ میرے محترم سامعین، ایک مسئلہ یہاں اور بھی واضح کر دوں، ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ایک بات کرتے جی ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہے؟ اصل میں علم کی کمی ہے، اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اختلاف اس امت کی آزمائش ہے۔ حضور نے عرض کیا تھا مولا میری امت سے اختلاف ختم ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتایا گیا میرے محبوب یہ اختلاف ہی تو آپ کی امت کی آزمائش ہے، دولت آپ کی امت کی آزمائش ہے، یہ عورتیں آپ کی امت کی آزمائش ہے، ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش اختلاف بھی ہے۔ تو فرمایا اس آزمائش میں سرخرو ہونا ہے اور اختلاف سے بچنا ہے۔ کیوں جی، سمجھے کہ نہیں؟ اور ہم اختلاف میں کودتے ہیں یا نہیں؟ لڑائی جھگڑے میں بھاگ کے آگے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں ضمانت دیتا ہوں اللہ سے جنت کے وسط میں اس کو محل عطا کرواؤں گا۔ اور فرمایا جو نہ حق جھگڑا چھوڑ دے، اس کو پتہ بھی میں جھوٹا ہوں، نہ حق ہوں، فرمایا پھر جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے اطراف میں اس کو بھی محل ملے گا۔ گویا کہ جو بندہ لڑائی جھگڑے سے بچے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لڑائی جھگڑے سے بچے گا، حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے، اور اگر نہ حق کا پھر بھی پیچھے ہٹ جائے، دونوں کو جزا ملے گی۔ جو حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹے گا جنت کے وسط میں محل، اور جو نہ حق پیچھے ہٹا ہے فرمایا جنت کے اطراف میں محل۔ جس کو محل ملنا اس کے حساب و کتاب سے سروکار ہی نہیں، حضور کا فرمان پورا ہونا ہے اور اس نے جنت میں داخل ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بدترین انسان قرار دیا جو لڑائی کو ابھارے، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ صلح جو آدمی کو پسند ہے، صلح فی الخیر، قرآن پاک میں بھی فرمایا صلح میں خیر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے عملاً بتا دیا صلح دب کر بھی ہو پھر بھی کر لیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ معاملات لکھے جا رہے ہیں۔ اسی درمیان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، کافروں کی قید میں تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جسم پہ زخم کے بے تحاشا نشان ہیں۔ مکہ والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور حضور کی خدمت میں پہنچ گئے پناہ کے لیے۔ اور آگے مزے کی بات دیکھیں، جو صلح نامہ لکھ رہا ہے وہ اس کا والد ہے، سہیل اس کا والد ہے، اور اس نے کہا آپ یہ شرط طے کر چکے ہیں مدینے سے جو بھی مکہ جائے گا
ہیں جی ہم واپس نہیں کریں گے، اور جو مکے سے مدینہ جائے گا آپ نے واپس کرو میرے ساتھ، واپس کرو۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی دستخط تو نہیں ہوئے، ابھی تو لکھی جا رہی ہے بات۔ حضور نے فرمایا چونکہ میں یہ شرط مان چکا ہوں، اب اس پہ میں نہیں عمل کروں گا تو کون کرے گا؟ یہی تو آزمائش ہے۔ اب حضرت ابو جندل کا بھی ایمان دیکھیں، ہائے ہائے، پناہ کے لیے حضور کے پاس آئے اور کتنی تکلیفوں سے، کس طرح ان کی قید سے نکل کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے جب فرمایا ابو جندل نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، جی یا رسول اللہ، فرمایا واپس جانا ہوگا۔ کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، برستی ہوئی بس نگاہوں سے عرض کر دیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس کا نام اتباع ہے۔ یہاں تو سردی ہے، ہاں جی سردی بڑی ہے تاں نہیں میں جمعہ پڑھتا، گرمی بڑی ہو گئی سی جی تاں، یہ ہے اتباع رسول اور یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق رسول۔ ہتھ کڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، جسم پہ زخم کے نشانات ہیں، ظلم و ستم کی انتہا کی ہے، اور حضور نے ایک مرتبہ فرمایا واپس جانا ہے، کوئی جملہ زبان سے نہیں نکالا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری نرمی کے لیے کچھ درخواست کرتا ہوں، کچھ انہیں کہتا ہوں، اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت ابو جندل نے جو جواب دیا شاعر نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے، سنا دیں آپ کو۔ وہ کچھ نہیں